الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 55 تا 57 آپ احباب کے سامنے تلاوت. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 55 تا 57 آپ احباب کے سامنے تلاوت. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، سو ان لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو ایمان لائے اس پر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. سو ان لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو ایمان لائے اس پر. وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور ان لوگوں میں سے بعض وہ ہیں کہ جنہوں نے اس سے اعراض کیا. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ، اور کافی ہے جہنم، سعیرا، بھڑکتی ہوئی آگ. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، بآیاتنا، ہماری آیات کا. سوف نصلیہم نارا، ان قریب ہم ان لوگوں کو داخل کریں گے آگ میں، جہنم میں. کلما نضجت، جب جل جائیں گی، جلودہم، ان کی کھالیں، بدلناہم، ہم بدل ڈالیں گے کھالوں کو، جلودن، ہم بدل ڈالیں گے ان کی کھالوں کو، غیرہا، اس کے علاوہ، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ چکھیں عذاب کا مزہ. ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل کیے، سندخلہم، ان قریب ہم ان لوگوں کو داخل کریں گے، جنات، ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، کہ بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا،
ہمیشہ ہمیشہ ان نہروں میں رہا کریں گے ابدا لہم فیہا ازواج ان لوگوں کے لیے جنت میں ازواج بیویاں ہوں گی مطہرہ پاکیزہ وندخلہم اور ہم داخل کریں گے ان لوگوں کو ظلن سائے میں ظلیلا گھنا سایہ اور ہم ان لوگوں کو گھنے سائے میں داخل کریں گے۔ پیچھے آیات کریمہ میں آپ احباب نے اس بات کو سنا کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سینکڑوں لوگوں کو نبوت اور رسالت عطا فرمائی، سینکڑوں لوگوں کو بادشاہت عطا فرمائی، اقتدار عطا فرمایا، سلطنت عطا فرمائی سینکڑوں لوگوں کو۔ تو نسل در نسل لوگوں میں جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے پیغمبر بھی سینکڑوں آئے اور بہت سارے لوگوں کو سلطنتیں ملی، بادشاہت ملی، بادشاہت کے ساتھ جو ہے نبوت بھی ملی۔ لیکن جب یہ نسل در نسل لوگ آتے رہے تو ان لوگوں میں کی موجودگی میں جو اس زمانے میں موجود تھے کہ جس زمانے میں سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، تو ان لوگوں میں سے کچھ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور کچھ نے اعراض کیا۔ اہل یہود میں سے ایمان لانے والے کم رہے اور نا ایمان لانے والے زیادہ رہے۔ تو اللہ رب العزت اسی کا یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں کتاب بھی نازل فرمائی، نبوت عطا فرمائی، دانائی عطا فرمائی، اقتدار عطا فرمایا، سلطنت عطا فرمائی، بادشاہت عطا فرمائی۔ لیکن جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت ان میں سے کچھ تو ایمان لائے اور بہت سارے ایمان نہیں لائے۔ تو اللہ رب العزت اس کا بیان فرما رہے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ سو ان لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو ایمان لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ اور ان لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے اعراض کیا، رسالت سے اعراض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ مانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول نہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو نہ پڑھا، تو وہ بدبختی کی زندگی گزارتے رہے، ظالم بنے رہے اور جو ہے اللہ رب العزت کے عذاب کا شکار ہوئے۔ کیسے عذاب کا شکار ہوئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا آگے بیان فرمایا وَقَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا کافی ہے ایسے نہ ماننے والے لوگوں کے لیے جہنم سعیرا بھڑکتی ہوئی آگ، جہنم بھڑکتی ہوئی آگ۔ سعیرا کہتے ہیں آگ کے شعلے کو، سعیرا کہتے ہیں آگ کے شعلے کو، اور جہنم کی آگ 70 گنا دنیا کی آگ سے تیز ہے۔ جہنم کی آگ 70 گنا دنیا کی آگ سے تیز ہے، اور یہ دنیا کی آگ ایسی ہے کہ اس سے لوہا بھی پگھل جاتا ہے، پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے یہ تو دنیا کی آگ کا یہ معاملہ ہے کہ اس سے پتھر بھی پگھل رہے، اس سے لوہا بھی پگھل رہا، لیکن جو جہنم کی آگ ہے وہ اس سے 70 گنا زیادہ تیز ہے، تو اس کی شدت کس قدر تیز ہوگی، یا آپ اندازہ کیجئے کہ اس کی شدت کس قدر تیز ہوگی، اس کی جلن کس قدر تیز ہوگی۔ تو اگر ایک ہی شعلہ کسی کو لگ جائے تو وہی اس کو قتل کر دینے کے لیے، ذبح کر دینے کے لیے، مار دینے کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور جس کے جسم پر شعلے لگے تو اس کا کیا بنے گا؟ تو اللہ رب العزت نے آگے فرمایا
لیکن وہاں پر جو جہنم میں چلا گیا لا یموت فیہا ولا یحیا، وہاں جہنم میں نہ اس کو موت آئے گی نہ اس کو زندگی ملے گی۔ موت اور زندگی کے درمیان وہ وقت گزارے گا وہاں پر، کیونکہ اگر موت آ گئی تو پھر تو اس کو عذاب ہوگا ہی نہیں۔ یہ عذاب، یہ جہنم کے انگارے، یہ جہنم کے شعلے اسی وقت تک اس کو تو اس کے لیے سزا کے طور پر ملتے رہیں گے جب تک وہ زندہ رہے گا، لیکن جہنم میں موت نہ آئے گی۔ جہنم میں جو چلا گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر رہے گا۔ جو کافر ہے، مشرک ہے، اسے وہاں سے کبھی نہ نکالا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم میں لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہاں پر موت ہوگی نہ وہاں پر زندگی ہوگی۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم جو ہے وہاں پر اللہ رب العزت جو ہے جب عذاب دیں گے تو عذاب ایسا ہے کہ دنیا کی تکلیفوں کو وہ جہنمی بھول جائے گا۔ جہنم کی تکلیفوں کو، جنت کی دنیا کی تکلیفوں کو، دنیا کے غموں کو، دنیا کی جو ہے تکلیفوں کو، جو ہے دنیا کی جو ہے غم مصیبت پریشانیوں کو وہ ہمیشہ کے لیے بھول جائے گا جہنم کی پریشانی کو دیکھ کر، جو آگ کی صورت میں ہوگی، جو شعلوں کی صورت میں ہوگی، جو انگاروں کی صورت میں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کو جہنم کا آگ کا عذاب ان لوگوں کو دیا جائے گا جہنم کے اندر، جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا، جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کیا، جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول نہ کیا، جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے اعراض کیا، آپ کی نبوت سے اعراض کیا، آپ کی رسالت سے اعراض کیا، تو ایسے لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر رہیں گے۔ دین اسلام کے سوا کوئی بھی دین اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے اور اس کی ذرا بھر بھی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں ان کافروں کے لیے عذاب کیا ہوگا، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بآیاتنا، ہماری آیات کا، یعنی ہماری آیات کا انکار کیا، سوف نصلیہم نارا، ان قریب ہم ان لوگوں کو داخل کریں گے جہنم میں، کلما نضجت جلودہم، جب کبھی ان کی کھالیں جل جائیں گی، بدلناہم جلودا، تو ہم بدل ڈالیں گے ان کی کھالوں کو، اس کے علاوہ لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ چکھیں عذاب کا مزہ، تاکہ وہ چکھیں عذاب کا مزہ۔ میرے اللہ نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اس آیت کریمہ میں تو یہ بیان فرمایا کہ اگر جہنم میں جب یہ جائیں گے تو ان کی کھالیں اگر جل جائیں، آگ کے لپیٹ میں آ کر آگ کے شعلوں سے ان کی کھالیں جل جائیں گی، ان کے جسم پر گودا رہ جائے گا، گوشت رہ جائے گا اور ان کے جسم پر کھال نظر نہ آئے گی، تو اللہ رب العزت ان کے جسموں پر دوبارہ کھال لے آئے گا، پھر وہ کھال اترے گی، پھر کھال لے آئے گا، پھر کھال اترے گی، پھر کھال لے آئے گا۔ تو جہنم کی آگ اس قدر خطرناک ہوگی، نہیں معلوم کہ ایک سیکنڈ میں کتنی مرتبہ کھال اس کے جسم سے اترے گی اور کتنی مرتبہ نئی کھال اس کے جسم پر آئے گی، اور یہ عذاب اس کو ملتا رہے گا، کبھی نہ ختم ہوگا اس کافر سے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول نہ کیا۔ تو اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، فرمایا کہ ان کے سروں پر ان کے سروں پر پانی گرم ڈالا جائے گا، اس پانی کی وجہ سے ان کے سر سے کھال اترنا شروع ہوگی، چہرے سے اترے گی، سر سے اترے گی، اس کے سینے سے اترے گی، پشت سے اترے گی، ہاتھوں سے اترے گی، قدموں سے اترے گی، ناخنوں تک اس کی کھال کو اتار لیا جائے گا، اس کس کی بنا پر؟ اس گرم پانی کی بنا پر جو اس کے سر کے اوپر ڈالا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے ایسا ان کو عذاب دیا جائے گا، یہ چیخو پکار کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ لہم فیہا زفیر و شہیق، ان لوگوں کے لیے گدھے کی سی آواز ہوگی، وہاں پر کیسی آواز ہوگی؟ گدھے کی سی آواز ہوگی۔ گدھے کے بعد زفیر کسے کہتے ہیں؟ گدھے کی ایسی آواز کو جب وہ آواز نکالتا ہے تو شروع میں زوردار اس کی آواز ہوتی ہے زفیر، اور فرمایا شہیق، جب اس کی آواز ختم ہوتی ہے
تو اس کی آواز ختم ہوتی ہے، تو اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ آواز ہوتی چلی جاتی ہے، گدھے کی آواز، یعنی شروع میں گدھے کی آواز تیز ہوتی ہے، آخر میں اس کی آواز آہستہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ان جہنمیوں کی جہنم کے اندر آوازیں جو ہوں گی وہ کیسی ہوں گی؟ گدھے کی سی آواز۔ اور فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اور آوازوں میں بدترین آواز گدھے کی آواز ہے۔ آوازوں میں بدترین آواز کس کی آواز ہے؟ گدھے کی آواز ہے۔ اس وقت پھر یہ لوگ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، اے ہمارے رب ہمیں اس جہنم سے نکال دیجئے، اگر دوبارہ ہم یہ کام کریں گے تو پھر ہم ظالم ہوں گے، دوبارہ کفر کریں گے، شرک کریں گے تو ہم ظالم ہوں گے، آپ ایک مرتبہ ہمیں جہنم سے نکال دیجئے۔ پھر اللہ کیا فرمائے گا؟ اقصعوا فیہا، اقصعوا فیہا، اقصعوا فیہا کسے کہتے ہیں؟ کتے کے بھونکنے کو۔ اقصعوا فیہا کتے کو بھونکنے کو کہیں گے، کتے کو بھونکنا، بھونکنے کو کہتے ہیں، اقصاء کو ویسے مانا، لیکن اس کا مطلب کیا ہوا؟ دفع ہو جائے یہاں سے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دفع ہو جائے یہاں سے، اقصعوا فیہا، اور فرمائیں گے مجھ سے بات نہ کر، مجھ سے بات نہ کر۔ اللہ رب العزت جہنمیوں کو فرمائیں گے، جب جہنمی کہیں گے کہ اے اللہ ایک مرتبہ نکال دے، ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، دوبارہ ظلم نہ، دوبارہ شرک نہ کریں گے، کفر نہ کریں گے، ہم تیرے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ لیکن اللہ رب العزت ان کو جو ہے ایک زوردار آواز میں فرمائیں گے، دبکا لگائیں گے، دفع ہو جائے یہاں سے اور مجھ سے بات نہ کر۔ تو یہ ایسا عذاب ہوگا جہنمیوں کو جو جہنم کے اندر ملے گا، اور یہ بہت ہی خطرناک عذاب ہوگا جس جہنم میں جو چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کلما نضجت جلودہم، جب کبھی ان کی کھالیں جہنم میں، جہنم کے آگ کی بنا پر، جہنم کے شعلوں کی بنا پر ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم ایسا کریں گے بدلناہم جلودا، ان کی کھالیں جو جل گئی ان کی جگہ پر اور کھالیں لے آئیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ یہ لوگ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے، اس کا ہر حکم جو ہے اس حکمت اور دانائی پر مشتمل ہے، اور اللہ رب العزت کے غلبے کے سوا کسی چیز پر کسی کا غلبہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العزت کا غلبہ پوری کائنات پر ہے، آسمانوں پر ہے، زمینوں پر ہے، مشرق و مغرب، شمال و جنوب پر ہے، آسمانی مخلوق، زمینی مخلوق، اور جو ہے سمندری مخلوقات، خشکی اور بحری، ہر طرح کے مخلوقات پر اگر کسی کا غلبہ ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ میں جو رب ہوں، عزیزہ، غالب ہوں، حکیمہ، حکمت والا ہوں، ہر حکم میرا حکمت پر مبنی ہے، اور میرا ہر چیز پر میرا غلبہ ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے یہاں تک تو بیان فرمایا ان بدبختوں کا، ان کافروں کا، ان مشرکوں کی سزا کا جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں بگاڑ پیدا کیا، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول نہ کیا، جنہوں نے قرآن کریم کی تکذیب کی، جنہوں نے قرآن کریم کا انکار کیا، جنہوں نے نبی کی رسالت کا انکار کیا۔ یہاں تک تو بیان تھا ان لوگوں کا، آگے میرے رب ان لوگوں کا بیان فرما رہے جو ان کے مقابلے میں نیک بخت تھے، نیکوکار تھے، اللہ کی مان کر چلنے والے تھے، نبی کے طریقوں کو اپنانے والے تھے، نبی کے دین کو قبول کرنے والے تھے، نبی کے لیے گردنیں کٹانے والے تھے، نبی کے لیے مال جان عزت آبرو کی قربانیاں دینے والے تھے، ہر چیز کو انہوں نے تن من دھن کو قربان کر دیا نبی کے دین کے لیے۔ تو اللہ رب العزت ایسے ایمان والوں کا ذکر فرما رہے، کیا فرما رہے؟ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل کرتے رہے۔ صرف یہی بات نہیں کہ ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد دوسرا جو اہم چیز ہے وہ ہے اعمال، زندگی کے اندر اپنی زندگیوں کو، اپنے وجود کو اعمال حسنہ سے مزین کرنا، نیکیوں سے مزین کرنا، نیکوکار بن کر زندگی بسر کرنا۔ تو اللہ رب العزت ان کے بارے میں بیان فرما رہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے رہے، سندخلہم، ان قریب ہم ان لوگوں کو داخل کریں گے، جنات، ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے نیچے سے بہتی ہوں گی نہریں، باغات ہوں گے، نہریں ہوں گی، چشمے ہوں گے، عظیم و شان محل ہوں گے، بنگلے ہوں گے۔ اللہ رب العزت جو عطا فرمائیں گے اہل جنت کو، اہل جنتیوں کو، تو فرمایا کہ ان کے جو جنت میں چلا گیا، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ،
فیہا جنت میں خالدینا ہمیشہ کے لیے رہیں گے، تو کبھی جنت سے ان کو نکالا نہ جائے گا۔ تو جنت میں جب جنتی چلے گئے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں پر رہیں گے۔ کافر جو جہنم میں چلا گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ مومن جب جنت میں چلا گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا۔ تو کبھی جنت سے جنتی کو نکالا نہ جائے گا، کبھی جہنم سے کافر کو جہنم سے نکالا نہ جائے گا۔ تو یہ ہمیشہ کے لیے کافر کے لیے جہنم ہے اور ہمیشہ کے لیے مومن کے لیے جنت ہے۔ تو فرمایا لہم فیہا ازواج مطہرہ، پھر جنتیوں کو میں کیا انعام دوں گا؟ سب سے بڑا انعام تو یہی ہوگا کہ جنت میں داخل ہو گئے۔ پھر مزید کیا انعامات ہوں گے؟ تو فرمایا کہ مزید یہ انعامات ہوں گے کہ ان کے لیے ازواج بیویاں ہوں گی، بیویوں کے لیے پاکیزہ مطہرہ پاکیزہ شوہر ہوں گے، اور شوہروں کے لیے مطہرہ پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ تو خامد کے لیے خامدوں کے لیے پاکیزہ بیویاں اور بیویوں کے لیے پاکیزہ خامد۔ تو پاکیزہ کا کیا مطلب؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی جب جنت میں چلے گئے تو جنتیوں کے حسن کا یہ عالم ہوگا، پاکیزگی کا یہ عالم ہوگا، نہ انہیں تھوک آئے گا، نہ انہیں بلغم آئے گی، نہ پیشاب آئے گا، نہ پاخانہ آئے گا۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے پوچھا، سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر کیا جنتی کھائیں گے پیئیں گے نہیں جو ان کو پیشاب پخانہ بھی نہیں آئے گا، تھوک اور بلغم نہیں آئے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھائیں گے بھی پئیں گے بھی، جو ان کا دل چاہے گا وہ کھائیں گے، جو ان کا دل چاہے گا مشروبات میں سے پئیں گے، لیکن ان کو پیشاب پاخانہ نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ ان کا کھانا ہضم ہو جائے گا دو طریقے سے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کو جو ہے خوشبودار کستوری کی نما ان کو پسینہ آئے گا، اس پسینے کی وجہ سے ان کا کھانا ہضم ہوگا۔ پھر فرمایا دوسری جو ہضم کرنے کا دوسرا عمل کیا ہوگا کہ ان کو ڈکار آئے گی، ڈکار کی بنا پر ان کا جو ہے کھانا ہضم ہو جائے گا۔ تو اس طرح جنتیوں کے جنت کے اندر جانے کے بعد جو یہ کھائیں گے پئیں گے تو ان کو پیشاب پخانہ نہیں آئے گا، تھوک بلغم نہ آئے گی، ان کے جسموں سے بدبو نہ آئے گی، خوشبودار پسینہ ہوگا، کستوری کے خوشبو کی طرح پسینہ ہوگا، مشک اور عنبر جیسی خوشبو جیسا ان کا پسینہ ہوگا، تو خوشبودار ان کا پسینہ ہوگا، ان کے جسموں سے خوشبو آئے گی، بدبو نام کی کوئی چیز نہ ہوگی، اور وہاں پر نہ پیشاب آئے گا نہ پخانہ آئے گا، اور کھائیں گے پئیں گے، خوب سیر ہو کر پیٹوں کو بھریں گے اور اپنی جو ہے لذت کی زندگی بسر کریں گے۔ تو یہ اللہ رب العزت انعامات عطا فرمائیں گے جنتیوں کو جنت میں جانے کے بعد۔ تو پھر فرمایا وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اور جنت میں داخل ہو جانے کے بعد ان کو ہم داخل کریں گے گھنے سایوں میں۔ ظل کہتے ہیں سائے کو، ظلیلہ کہتے ہیں گھنے سایہ، گھنا سایہ۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ جہاں پر درخت نہیں ہے، جہاں پر سایہ دار درخت نہیں ہے، ان سے جا کر پوچھو کہ سائے کی کیا قدر و منزلت ہے۔ عرب کی تپتی ہوئی ریت میں، عرب کے صحراؤں میں، عرب کی سرزمین میں بہت کم درخت ہیں۔ آپ وہاں پر جا کر دیکھیں گے، کبھی پہاڑ کی بلندیوں پر جائیں اور صحراؤں میں جائیں، عرب کی تپتی ہوئی ریت میں جائیں تو وہاں پر دیکھیں گے درخت آپ کو دور تک نظر نہ آئیں گے۔ اور پہلے زمانے میں تو بالکل بھی نہ تھے، اب تو کچھ نہ کچھ لگ بھی چکے ہیں درخت، لیکن پہلے زمانے میں تو بالکل نہ تھے۔ تو وہاں پر جا کر دیکھیں گے دور تک آپ لوگوں کو کوئی درخت نظر نہ آئے گا۔ اور وہاں پر جب کوئی شخص جا رہا ہو، عرب کے صحرا ہو، عرب کے پہاڑ ہو، دور تک درخت نہ ہو، تو آپ اندازہ کیجئے اس سے جا کر پوچھے قدر و منزلت سایہ دار درخت کی کیا ہے۔ اب اگر اسے وہاں پر کوئی ایک درخت نظر آ جائے جو سایہ دار درخت ہو تو آپ اندازہ کیجئے اسے اس کی کس قدر لذت محسوس ہوگی۔ تو ہمارے ہاں تو یہاں بہت درخت ہے نا، تو اس وجہ سے ہمیں قدر نہیں ہے ہمارے ہاں، اور یہاں پر موسم ٹھنڈا زیادہ ہوتا ہے، عرب کے اندر موسم گرم زیادہ ہوتا ہے۔ تو قرآن کہاں اترا؟ عرب میں اترا، مکہ المکرمہ میں اترا، مدینہ المنورہ میں اترا، عرب کی دھرتی پر اترا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا تو عرب کے لوگوں کو ان سایہ دار درختوں کی بڑی ضرورت تھی، عرب کے صحراؤں میں سایہ دار درختوں کی بڑی قدر و منزلت تھی۔ تو ہمارے ہاں تو وہاں تو گرمی بھی شدت کی ہوتی ہے، یہاں گرمی بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی، اس وجہ سے ہمیں ان درختوں کی قدر نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے جنت کے اندر جنتیوں کے لیے گھنے سایہ دار درخت ہوں گے، اور یہ ایک ان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہوگی جب سایہ دار درختوں کے نیچے زندگی بسر کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر انعامات عطا فرمائے ہیں اہل ایمان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ایک کو
ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ رب العزت نے یہاں پر جہنم کے احوال کی ایک جھلک بیان فرمائی ہے کہ جو کفر میں زندگی بسر کریں گے، شرک میں زندگی بسر کریں گے، نبی کے دین کو نہ اپنائیں گے، نہ قبول کریں گے، نبی کی سیرت کو نہ اپنائیں گے، تو ان کے لیے اللہ کی طرف سے کیا وعیدات ہیں، اللہ کی طرف سے کیا ان کے لیے عذاب ہے۔ تو اللہ رب العزت نے موت جس کو دے دی، موت آ جانے کے بعد، آنکھیں بند ہو جانے کے بعد، ہر شخص کے لیے جو مر گیا، جس کی آنکھیں بند ہو گئی، اس کے لیے جنت بھی آ جائے گی، جہنم بھی آ جائے گی۔ مومن ہوگا تو جنت ہوگی، کافر ہوگا تو جہنم ہوگی۔ آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے تو اس کی یہی قبر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ 70 ہاتھ لمبی ہو جائے گی اور 70 ہاتھ چوڑی ہو جائے گی۔ اس کی قبر ایک بہت بڑا حال نما ہو جائے گا۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا تا حد نگاہ وسیع ہو جائے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، تو اسے مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو۔ آج ہمارے لیے زندوں کے لیے یہ مٹی کا ڈھیر ہے، لیکن مرنے والے کے لیے یہی جنت ہے یا یہی جہنم ہے۔ اگر جنتی ہے تو اس کے لیے تا حد نگاہ وسیع اس کی قبر ہے، اور اگر جہنمی ہے تو اس کے لیے جہنم، اگر وہ جہنمی ہے تو اس کے لیے قبر ایسی تنگ ہوگی، میرے نبی نے فرمایا اس کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف کی پسلیوں میں گھس جائیں گی، اور بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف کی پسلیوں میں گھس جائیں گی، اور اس قدر اس کی پسلیاں گھسیں گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے اشارے کے ذریعے سمجھایا، ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر، کہ جس طرح یہ ہاتھ کی انگلیاں ایک دوسری میں گھس گئی، اسی طرح پسلیاں جو ہے ایک دوسری پسلیوں میں گھس جائیں گی، اور اس کی قبر اس قدر تنگ ہو جائے گی۔ تو کافر کے لیے قبر جو ہے یہ جہنم کا ایک گھڑا ہے، اور مومن کے لیے یہ قبر جنت کا ایک باغ ہے، اور تا حد نگاہ اس کی قبر وسیع ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العزت نے جس کو موت دے دی، تو موت آ جانے کے بعد اس کے سامنے آخرت کے پردے اٹھ جائیں گے، اس کے سامنے ہر چیز عیاں ہو جائے گی۔ آج ہمارے لیے قبر جو ہے جہنم ایک مٹی کا ڈھیر ہے، لیکن مرنے والے کے لیے جا کر اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ مرنے والے پر کیا بیت رہی ہے، اور اس کے سامنے آخرت کے کیا احوال سامنے اس کے آنکھوں کے سامنے آ چکے ہیں، تو کسی کو پتہ چل جائے، تو وہ اگر جہنم کے عذاب کا، قبر کے عذابات کا پتہ چل جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زندوں کے لیے یہ زندگی بے مزہ ہو جائے، بے مزہ ہو جائے، اور ان کو کھانا اچھا نہ لگے، پینا اچھا نہ لگے، پہننا اوڑھنا اچھا نہ لگے، خریداری اچھی نہ لگے، تجارت اچھی نہ لگے، خوشیاں اچھی نہ لگے، اور وہ زندگی ان کے لیے عذاب بن جائے، اس قدر اگر ان کے سامنے موت کے بعد کے احوال ان کے سامنے ظاہر ہو جائے، کافر کی چیخ و پکار اس کے سامنے عیاں ہو جائے، اور جہنم کے عذابات اس کی قبر کے زندوں کے سامنے عیاں ہو جائے، تو وہ کبھی بھی ان کا دل جو ہے اس طرح بے مزہ ہو جائے، ان کو نہ کھانا اچھے لگے، نہ پینا اچھا لگے، نہ اوڑھنا اچھا لگے، نہ پہننا اچھا لگے، نہ تجارت اچھی لگے، نہ خوشیاں اچھی لگے، نہ گھر بار بنگلے عیاشیاں، کوئی چیز انہیں اچھی نہ لگے، زندگی جو ہے بد مزہ بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے، یہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے ان چیزوں کو چھپا کر رکھا ہے، کسی کے سامنے ظاہر نہ کیا۔ ہاں، قرآن اور حدیث میں بتلا دیا گیا موت کے بعد کافر کے لیے یہ احوال پیش آنے والے ہیں، مومن کے لیے یہ احوال پیش آنے والے ہیں۔ لہذا سمجھدار آدمی کے لیے، عقل مند انسان کے لیے اگر ان حدیث مبارکہ کو سن کر، قرآن کریم کے آیات کو سن کر یہی چیز کافی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بیدار کر لے، اور غفلت کی چادر اتار کر اپنے رب کی عبادت میں جڑ جائے، اور اس کی مان کر زندگی بسر کر لے۔ تو یہ 60-70 سالہ جو زندگی ہے، ویسے تو پل بھر کے کوئی خبر نہیں کہ کب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے، لیکن جو ہے میکسیمم تقریباً 60-70 سال کی جو زندگی ہے، اتنی عمر ہے، اس میں انسان اپنے پیٹ کے لیے، اپنی عیاشی کے لیے، اپنی خوشی کے لیے، اپنی لذتوں کے لیے، اپنی عارضی جو ہے خوشحالی کے لیے وہ ہمیشگی کی زندگی کے دھوکے میں پڑ جاتا ہے کہ جس کے بعد موت نہ آئے گی، وہاں پر موت نہ آئے گی، تو اس نہ ختم ہونے والی زندگی کو نقصان میں ڈال دیتا ہے، گھاٹے میں ڈال دیتا ہے 60-70 سالہ زندگی کو خوشحال کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم اس دھوکے میں نہ پڑو، آخرت کے لیے بیدار ہو جاؤ، آخرت کی تیاری میں لگ جاؤ، موت کے بعد بہت کچھ پیش آنے والا ہے، لہٰذا اس کی فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آخرت کی فکر عطا فرمائے، اور جہنم کے عذابات، قبر کے عذابات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔